ان پر حکومت کرنی ہے، ان کی تمام اچھائیاں برائیاں تمام صفات جو ہے وہ ہمیں بتانی ہے۔ تو اس وفد نے جا کے کام شروع کیا اور پورے بر صغیر میں پھیل گئے اور انہوں نے ایک رپورٹ مرتب کی۔ وہ رپورٹ آج بھی موجود ہے، شاید مفتی صاحب نے اس پہ کام کیا ہے، مفتی فیض رسول صاحب نے، اور یہ جا کے میں دیکھی بھی ہے، ان کے علم میں میرے خیال ہوگی وہ رپورٹ، وہ آج بھی موجود ہے انڈین لائبریری میں بھی اور لندن لائبریری میں۔ تو اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ان کے نبی پر اترنے والی جو کتاب ہے اس پر ان کا عمل ہے، اس پر ان کا ایمان ہے۔ اگر ان میں سے وہ کتاب ختم کر دی جائے یا اس میں تغیر و تبدل کر دیا جائے، تبدیلی کر دی جائے، تو پھر بھی حکومت کو بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگلی بات انہوں نے لکھی کہ ان کے مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان سے ان کی عقیدت و محبت ادب میں شخص ہے، اور وہ کچھ بھی ہو جائے اپنے نبی کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک نیا عباس طالب پرافٹ، نیا نبی حکومتی سرپرستی میں، حکومت کی سرپرستی میں ان میں جو ہے وہ بنایا جائے، پیدا کیا جائے اور حکومت اس کی سرپرستی کرے، تو پھر بھی حکومت کو بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ تیسری بات اس رپورٹ میں جو لکھی وہ یہ تھی کہ ان کی 95% آبادی جو ہے مسلمانوں کی وہ اپنے مذہبی پیشواؤں سے منسلک ہے۔ اگر اس میں بھی حکومت کوئی کارکردگی کر سکے تو ان کو اپنے مذہبی پیشواؤں سے الگ کر کے تو حکومت کو اس میں بھی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ جب یہ رپورٹ ان کو ملی تو اس وقت پھر ایک اور 400 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی انہوں نے بنا کے بھیجی، جن کو فنڈ دیے اور ان کو کہا کہ وہاں جا کے جتنے بھی تمہیں قرآن ملے ان سب کو خرید لو، اور خرید کر ان کو یا جلا دو یا ان کو سمندر میں بہا دو، جس طرح سے بھی ہو سکے ان کو ضائع کر دو، مسلمانوں میں سے قرآن ختم کر دو۔ اس وقت حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ بمبئی میں تھے، آپ کو علم ہوا اور پتہ چلا کہ بہت سے لوگ انگلستان سے آئے ہیں اور وہ قرآن کو خرید رہے ہیں اور قرآن کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے بہت بڑا جلسہ عام رکھا اور اس میں آپ نے ان میں سے چند افراد کو بلایا اور ان کو کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے قرآن خرید رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں حکومت نے یہ ذمہ داری دی ہے اور ہم قرآن خرید رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن ہمارے کاغذوں پر لکھا ہوا ہے تو اپنی حکومت کو بتا دو کہ ہمارا قرآن ہمارے کاغذوں پر نہیں، ہمارا قرآن تو ہمارے سینے پر لکھا ہوا ہے۔ اور آپ نے ایک 7 سال کے نوجوان بچے کو کھڑا کیا، اس سے قرآن پڑھایا، پھر ایک 20-25 سال کے نوجوان کو کھڑا کیا، اس سے قرآن پڑھایا، پھر آپ نے فرمایا میں 100 سال کا ضعیف و ناتواں ہوں، جو بھی حافظ کھڑا ہو جائے مجھے کہتا جائے میں قرآن پڑھتا جاؤں گا۔ اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، مختلف جگہوں سے آپ نے قرآن پڑھا۔ اب آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا قرآن صرف ان کاغذوں پر ہے اور ان کو ختم کر کے تم ہم میں سے قرآن کو ختم کر سکتے ہو تو فرمایا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، اپنی حکومت کو بتا دو۔ رپورٹ میں آج بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے دوبارہ سے بتایا کہ ان میں سے قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ نے یہ بات فرما دی کہ قرآن اگر تم سارا خرید لو گے ہم پڑھتے جائیں گے اور ہمارے کاتب موجود ہیں وہ لکھتے جائیں گے، ہمارے چھاپے خانے موجود ہیں، ہم ایک ہی رات میں لاکھوں قرآن اور تیار کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بات لکھ کے بھیجی کہ ان میں سے قرآن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی بات کیا تھی کہ ایک نیا عباس طالب پرافٹ، نیا نبی ان میں پیدا کر دیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت نے جتنے بھی ڈی سی تھے، انگریز کی حکومت تھی، ان سب کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس قسم کا بندہ ہمیں چاہیے، وہ تلاش کرے۔ وہ تلاش شروع ہو گئی، 400 افراد ان کا امتحان ہوا، اس میں سے 200 باقی رہ گئے، 200 کا امتحان ہوا تو 4 باقی رہ گئے، 4 کا امتحان ہوا تو اس میں مرزا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ وہ 400 میں سے مرزا کیوں کامیاب ہو گیا؟ بھائی اس کی 2 وجہ لکھی گئی۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ حکومت انگریز کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے جو غلام ہوتے ہیں یا ان کے جو وفادار ہوتے ہیں خاندانی طور پر ان پر اعتماد کرتے ہیں. اب بھی آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں گھوڑوں پہ انہوں نے مربع دیے ہوئے تھے اور اسی طرح گاؤں کے مربع دیے ہوئے تھے, بھینسوں کے مربع دیے ہوئے تھے لوگوں کو. یعنی وہ نسلیں جو ہیں وہ اچھی نسلیں ہیں, ان کو پالتے اور پھر ان کو آگے بڑھاتے. اسی طرح ان کا یہ ایک خیال ہے. تو جب مرزا کی کنڈلی کو دیکھا انہوں نے جان لیا کہ یہ تو خاندانی طور پر ہمارے غلام چلے آ رہے ہیں پچھلی 5 پشتوں سے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ مسٹر بٹلر نے اس کو کہا کہ تم انگریزی کی کلاسیں لینا شروع کر دو. اس نے انگریزی کی کلاسیں لینا شروع کر دی اور انگریزی کافی حد تک یہ سیکھ گیا. اس کے بعد جب واپس چلا گیا تو کچھ اور کتابیں اس نے جو ہے وہ پڑھی. اس کے بعد اس نے حکومت کے ایما پر مناظرے شروع کر دیے اور حکومت کی سرپرستی میں یہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور اس کے بعد پھر جب اس نے ازالہ اوہام کتاب لکھی اور براہین احمدیہ 3 جلدوں میں کتاب لکھی, اس کے جواب میں خواجہ گولوی سیدنا پیر میل علی شاہ صاحب نے جو کتاب لکھی شمس الہدایہ, تو شمس الہدایہ کتاب جب منظر عام پہ آئی تو مرزا کے لیے بڑا مشکل وقت تھا. اس نے یہ سوچا کہ اس کا ہم جواب لکھیں اور پیر میل علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ تم جواب لکھو, لیکن اس نے جواب خود نہ لکھا, اپنے ایک مرید محمد حسین کو آگے کر دیا. اس نے شمس بادشاہ کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ لکھی جواب کے طور پر, لیکن اس میں بھی جھوٹ کے پرندے تھے جیسے مرزے کی عادت ہے جھوٹ کے پرندے. اسی طرح اس میں بھی اس نے اب اس کا جو خلیفہ اول تھا حکیم نور الدین, اس نے کہا کہ جناب ہم جواب نہیں لکھتے, ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم مناظرہ کرو. تو اس نے مناظرے کا چیلنج کیا. خواجہ گولوی کو جب یہ چیلنج جو ہے وہ ملا, آپ نے اسی وقت غالباً 22 یا 23 جولائی کو یہ خط ملا ان کی طرف سے, آپ نے اسی وقت واپس جواب تحریر کر دیا کہ تمہاری جتنی بھی شرائط ہیں جو تم نے لکھ کے بھیجی ہے مجھے وہ تمام شرائط بھی منظور ہے, اور 25 تاریخ کو 25 اگست کو ہم لاہور بادشاہی مسجد میں موجود ہوں گے, تو وہاں آ جانا, وہاں جو ہے وہ گفتگو ہوگی, مناظرہ ہو جائے گا. اب یہ بات جو ہے وہ پھیل گئی. اشتہارات, کیونکہ مرزا جو ہے وہ اشتہارات پر رسیا تھا اور اشتہارات کی بات کی وہ گیم کرتا تھا. اشتہارات چھپوا دیے, تقسیم ہو گئے. ادھر سے حضرت خواجہ گولوی گولڈا سے چلے, آپ 200 کے قریب علماء اور دیگر احباب آپ کے ساتھ ہیں, اور باقی کو 600 کے قریب علماء جو ہے وہ دائیں بائیں سے مولوی لاہور پہنچ گئے. ادھر سے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو پتہ چلا, آپ بھی لاہور پہنچ گئے. جب یہ 24 تاریخ کو لاہور پہنچے, وہاں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوا. اس جلسہ عام میں انہوں نے خطابات کیے. اگلا دن جو ہے وہ بادشاہی مسجد کا تھا, تو بادشاہی مسجد میں صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے رہے کہ مرزا آئے گا, لیکن چونکہ مرزے کو پتا تھا وہ نہیں آیا. جواب آتے رہے, لوگ رابطہ کرتے رہے. 26 کا دن آ گیا, 26 کو بھی یہی ہوا, لیکن مرزے نے نہیں آنا تھا, وہ نہ آیا. 27 تاریخ کو صبح پھر یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے اور پورے بر صغیر سے علماء مشائخ کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد اور عوام الناس لاکھوں کا اجتماع. اس دور کے بندے بتاتے ہیں کہ لاہور میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, تو یہ مخلوق خدا وہاں پہنچی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ ہم اس تحریک کا آنکھوں سے حال جو ہے وہ دیکھنے کے لیے. 27 تاریخ ہو گئی, مرزا نہ پہنچا, تو حضرت خواجہ گولوی کے اعزاز میں جشن فتح منعقد کیا گیا. اخبارات کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے, خواجہ گولوی نے حضرت امیر ملت کو کرسی صدارت پیش کی اور حضرت امیر ملت کا 3 گھنٹے کا خطبہ صدارت اس دن کا وہ ریکارڈ پر موجود ہے. یہ وقت گزر گیا, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. حضرت امیر ملت نے وہاں اعلان کیا کہ اگر مرزا ہمارے سامنے آئے ہم 5000 روپے انعام پیش کریں گے, اور سامنے تو آئے, لیکن وقت ختم ہو گیا اس بات. اور آپ نے یہ بات بھی اعلان کر دی کہ آج کے بعد میں اس وقت تک جب تک یہ اس تحریک کا حشر جو ہے وہ نہیں دیکھ لیتا اس بات میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. اور اس کے بعد آپ نے شب و روز اپنے سلسلے جاری رکھے, پورے بر صغیر کے دورے کیے, اور 1904 کو 1901 یہ 1900 کی بات ہے اس بات,
اور یہ اگست کی بات ہے، اور 4 نومبر کو مرزا ناروال میں آنے والا تھا۔ امیر ملت کو پتہ چلا، آپ نے میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت کو فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مرزا ناروال میں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ اکثر وہاں جا کے انتظام کرو، میں جمعہ پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹروں نے منع کیا ہے سفر کرنے سے، اس لیے میں جا کے جمعہ پڑھا دوں گا۔ جب زیادہ بات ہوئی تو آپ جوش میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اکثر میں مر تو نہیں گیا؟ عرض کی نہیں حضور۔ فرمایا کہ اگر میں چل کے نہ جا سکا تو میری 4 پائی اٹھا کے لے کے جانا، جمعہ میں ہی پڑھاؤں گا۔ اسی طرح سے ہوا، آپ جب جمعے کے موقع پر وہاں پہنچے، تا حد نگاہ آج بھی بہت بڑی مسجد شاہ جمال کے جو مینار ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تا حد نگاہ وہاں مخلوق خدا تھی۔ آپ نے جمعہ پڑھایا اور مرزا خود سنا آیا، مرزا نے اپنے خلیفہ عبدالحکیم نور الدین کو بھیجا، اور وہ اسی رات جب جمعہ ہوا اسی رات واپس جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد 1904 کو مرزا سیالکوٹ میں پہنچا۔ امیر ملت کو اطلاع ہوئی تو آپ بھی سیالکوٹ پہنچ گئے، وہاں بھی آپ نے اس کا دفاع کیا، مرزا وہاں سے بھی بھاگ گیا۔